نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مریم آیت نمبر 51. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ مخلص انسان تھا اور رسول نبی تھا. اچھا جی، تب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا تھے؟ مخلص تھے. مخلص، سلیکٹڈ تھے. مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس کی نیت میں بھی خلوص ہوتا ہے اور جس کا طریقہ بھی بالکل درست ہوتا ہے. کام کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. مخلص تھے اور رسول نبی تھے. اچھا جی، اب یہ ہمارا آج کا تھوڑا سا موضوع ہے، رسول اور نبی کے اوپر بات کرنا. قرآن میں کچھ سنونمز آتے ہیں، کچھ مترادفات ہیں. الگ الگ جب وہ آئیں تو ان کا ایک ہی مطلب لیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر رسول کہیں لکھا ہوا آتا ہے، نبی کہیں لکھا ہوا آتا ہے دور دور، تو ہم سیم مطلب لیں گے، میسنجر، پروفٹ. تو ایک رسول اور نبی ایک جوڑا ہے جو مترادف ہے. اسی طرح جہاد اور قتال، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھیں کہ ایک طرح سے مترادف ہے، ملتا جلتا ہے. تو کچھ ایسے ہمیں جوڑے ملتے ہیں جو کہ الگ الگ اگر آئیں تو ہم ان کا سیم مطلب کریں گے، لیکن جب وہ اکٹھے ایک ہی جگہ آ جائیں تب ہم فرق کریں گے ان کے اندر. اب یہاں تو آپ دیکھیں یہ بالکل جڑ کر آ رہے ہیں دونوں الفاظ، رسولاً نبیّا، اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ صرف دہرائی برائے دہرائی نہیں کرتا، اور یہ تو کسی کلام کا عیب ہوتا ہے کہ ایک ہی مطلب کے لیے دو الفاظ لائے جائیں بلا وجہ، جن کا بالکل سیم مطلب ہو، 100% ایک ہی مطلب ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس میں سینونمز ہوتے ہیں، لیکن 100% سیم مطلب نہیں ہوتا ان کا. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق ہے نبی میں اور رسول میں، اس لیے کہ سورہ مریم میں بار بار یہ جوڑا آ رہا ہے، رسول النبی یا صدیق النبی یا. تو علماء نے کچھ اس کے اندر فرق بتائے ہیں اور کئی ہمیں اس کے بارے میں آراء ملتی ہیں. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ساری جو مختلف علماء کی آراء ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے. نمبر 1 یہ نوٹ کریں کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. نبی عام ہے، پروفٹ عام ہے، اور میسنجر خاص ہے. کس طرح کہ نبی ضروری نہیں ہے کہ رسول ہو. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. کیسے؟ ابھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، اس میں تھوڑا اختلاف تو پایا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم کچھ علماء کیا کہتے ہیں نبوت اعلیٰ درجہ ہے، رسالت اس کی سب کیٹیگری ہے. کہ اگر نبوت اور رسالت کے مراتب کو کمپیئر کیا جائے، وہ کہتے ہیں نبوت زیادہ اعلیٰ درجہ ہے اور رسالت اسی کی ایک کیٹیگری ہے. تو وہ نبی کے درجے کو اوپر رکھتے ہیں اور رسالت کو اس کے انڈر لے کر آتے ہیں، ایک سب ہیڈنگ کے طور پہ لے کر آتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اچھا جی، کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں، چلیں وہ تب کس طرح سے تو الگ ڈسکس کریں گے. اچھا، وہ کیوں کہتے ہیں کہ نبوت اعلیٰ ہے اور رسالت تھوڑا کم ہے؟ اس کی مثال وہ بارش سے دیتے ہیں، واٹر سائیکل. سمندر کا پانی ہے، ڈھیر قطرے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، سورج کی تپش پڑتی ہے اس کے اوپر، کیا پورے کا پورا سمندر جو ہے ویپرز بن جاتا ہے؟ نہیں. کون سے قطرے ویپر بنتے ہیں؟
جن کو اللہ سلیکٹ کر لے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ جن قطروں کو, جتنے پانی کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, کیسا پانی اٹھاتا ہے اللہ؟ امپیورٹیز کے ساتھ اٹھاتا ہے, نمک کے ساتھ اٹھاتا ہے؟ نہیں, پیور پانی اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے. تو یہ دراصل یہ ہے نبوت. اتنے انسان ہیں, ڈھیروں ڈھیر, ان میں سے اللہ بعض کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور ان کو اوپر اٹھاتا ہے, اور اللہ ان کو پاک کرتا ہے, پیور کرتا ہے. تو نبی کا جو رخ ہوتا ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے, وہ اللہ سے بات کرتا ہے, اللہ اس پر وحی نازل فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے, اللہ نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تب یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کر رہا ہے, کلام کر رہا ہے. کیا لذت ہوتی ہوگی اس کی. اس پہ شاعروں نے بھی اپنی اپنی شاعری کی ہے. کسی نے کہا وہ تو موسیٰ تھے جو طور سے جا کے واپس آ گئے, میں جاتا میں تو کبھی واپس نہ آتا. اللہ سے کلام کی کوئی لذت ہوتی ہوگی. اللہ مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے, ہم بھی اپنے رب سے بات کریں. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے, گناہوں سے درگزر کرے. تو نبی کا رخ یہ سمجھیں کہ یہ جیسے کہ اوپر ایک, اس میں ایک اپلفٹ ہے, اس میں ایک رائزنگ ہے, اور رخ اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الى فرعون انه طغى. اب آپ جائیے فرعون کی طرف, وہ بڑا سرکش ہو گیا. تب رسول کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ لوگوں کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کیا ہے؟ ڈسینٹ ہے, اس میں نزول ہے. نبوت میں عروج ہے اور رسالت میں ڈسینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں نزول ہے. اب وہی بارش, وہی پانی جو کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, بادل کی شکل میں اوپر اللہ لے کر جاتا ہے اس پانی کو, پھر اللہ اسی پانی کو تو برساتا ہے نا. پھر کیوں برساتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ فضا کی آلودگی دور ہو جائے, تاکہ دنیا میں زندگی قائم رہ سکے, تاکہ پاک صاف پانی لوگوں کو ملے. ماءً طہوراً کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جو پانی ہوتا ہے بارش کا, وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے. لیکن ان دا پروسیس کیا کرتا ہے کہ وہ ساری جو فضا کی آلودگی ہوتی ہے اس کو دھوتا چلا جاتا ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے. کہاں وہ شان موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ان سے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, سورہ طٰہٰ آیت 41 میں آتا ہے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تجھ کو تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے موسیٰ, تجھ پر تو میں نے محبت ڈالی ہے. کیا مزہ آ رہا ہوگا. اور کہاں یہ کہ اب تم جاؤ فرعون کی طرف. اور کیا کہا تھا فرعون نے؟ پاگل, جھوٹا, جادوگر, کیا کچھ برا بھلا کہا تھا, مذاق, تحقیر. کہا تھا یہ تمہارے جو صاحب کھڑے ہیں نا, جو اپنے وہ رسول کہہ رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں مجنون ہے, پاگل ہیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں رسولوں کو. اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر نزول ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو عروج ہے نبوت کے اندر اور نزول ہے رسالت کے اندر. ٹھیک ہے, زیادہ شاعری تو نہیں ہو گئی, سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا جی, تو یہ بیسک بات آپ یہ سمجھ لیں. اچھا, اس میں بعض دفعہ آپ کو یہ بھی اسکول آف تھاٹ ملے گا, وہ کہیں گے رسالت اعلیٰ ہے اور نبوت کم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا اپنا اوپینین ہے, کوئی جھگڑنے کی بات نہیں, کوئی جنت دوزخ کے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم نے خاتم النبیین بنایا ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ جب نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا تو رسالت کو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جتنے بھی جھوٹے رسول کھڑے ہوئے, رسالت کے دعوے دار کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں. بھئی تم رسول کیسے ہو سکتے ہو جب نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا, وہ کیٹیگری اللہ نے بند کر دی, تو اب رسول بھی کیسے آ سکیں گے. تو تھوڑا سا جو ڈفرنس بتایا جاتا ہے نبی اور رسول کا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی, اچھا ایک اور چیز اس سے پہلے کہ آگے ہم بڑھیں, دیکھیں
ہم نے کہا نا نبی فعیل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوام ہے اس کے اندر. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روحیں بنائی تھیں، ٹھیک، تمام روحیں اکٹھی بنی تھیں. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک کی جو روحیں ہیں دیر آر کنٹمپریریز. روحوں کے لحاظ سے کوئی کسی کی ماں بیٹی نہیں ہے، کوئی باپ بیٹا نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب ایک عمر کی ہیں، سب کی روحیں. وہ ساری روحیں تھیں، جسم نہیں تھے ابھی، ٹھیک ہے نا، روحیں بنائی تھیں. ان روحوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بعض کو سلیکٹ کر لیا تھا کہ یہ میرے نبی ہوں گے. آدم علیہ السلام کی روح، ابراہیم علیہ السلام کی روح، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی روحیں تھیں. اسی لیے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا اور آگے سورہ احزاب میں بھی ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبیوں سے عہد لے لیا تھا. کہاں لیا تھا یہ عہد؟ ایک کوئی ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں سننے کو ملی، پڑھنے کو ملی کہ سارے انبیاء دنیا میں کہیں جمع ہوئے تھے. یہ وہ روحوں والا سٹیج ہے. تو اس سے پہلے کہ نبی پیدا ہو وہ نبی ہوتا ہے. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. ایک ایکسیپشن کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے پیدا ہوتی کہہ دیا تھا انی عبد اللہ. ورنہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا. پھر اللہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ کو نبوت کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا. پھر بعد میں اللہ بتاتا ہے کہ آپ کو رسالت کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا. تو آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یا روح اور جسم کے بیچ میں تھے. یاد ہے آپ کو؟ بھی وہ حدیث آپ کو سنائی تھی. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے سلیکٹ کر لیا تھا. تو اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ بولنے میں کیئرفل رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت نہیں ملی، رسالت ملی ان کو. رسالت کی عمر ہوتی ہے، نبوت تو پیدائشی ہوتی ہے. وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ نبی ہیں سارے. اللہ نے وہاں تو ان سے میثاق لے لیا تھا کہ تمہاری اپنی زندگی میں لائف ٹائم میں کوئی اور نبی آتا ہے، کوئی رسول آتا ہے تو مدد کرو گے اور تم اس کا ساتھ دو گے. اور یہی کووننٹ ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے لیا تھا. تو انکمبنٹ تھا، بائنڈنگ تھا ہر قوم کے اوپر کہ وہ اگلے رسول کو جب پائیں، اس کا زمانہ پائیں تو اس پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہو گئی. اچھا اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم آ رہے ہیں تھوڑے سے ڈفرینس کے اندر. سب سے پہلے ہم نبی کی بات کرتے ہیں. نبی وہ ہستی جس پر کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئیں اور ان کو پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہوش و حواس جس کو ہم کہیں. اب جب وہ جسم اور روح کا کمبینیشن بن چکے ہیں اور ایک خاص عمر کو پہنچ چکے ہیں تو کلیئرلی پھر ان کو جبریل علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہوا ہے. رائٹ؟ کتنے نبی تھے؟ ایک حدیث ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پہ تھوڑا سا محدثین کلام کرتے ہیں کہ 100% اوتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن اتنی ساری چینز سے وہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ سمجھیں کہ یہ حسن یا چلیں صحیح کے درجے پر لے جائیں. تو ایک حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، اس میں پھر ہمیں ملتا ہے فگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے. 1,24,000 بعض میں آتا ہے 1,20,000، کچھ میں کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس ہے اس کے اندر. چلیں 1 لاکھ تو ہے ہی نا، اٹس اے بگ نمبر، کم نہیں ہے. 1,24,000، 1,20,000. تو آپ نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے 310 یا 313 رسول تھے. تو فرق کیا ہے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. نبی وہ جس پر کہ وحی آئی، اور پھر رسول کیا کہ ہاں اب وہ بات ہم کرتے ہیں جو ہم نے بیچ میں چھوڑ دی تھی. اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں، دیکھیں گورنمنٹ میں ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ کے وہ امپلائیز ہوتے ہیں. CSP آفیسرز کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک بہت خاص ایلیٹ کلاس ہوا کرتی تھی. ایک کیٹیگری ہے جو کہ گورنمنٹ سروس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب ان میں سے ہو سکتا ہے ایک کو گورنمنٹ سلیکٹ کرے اور امبیسڈر بنا کے فرانس بھیج دے، امبیسڈر بنا کے
انگلینڈ بھیج دے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو یہ بالکل اس طرح وہ سمجھاتے کہ نبوت ایک کیٹیگری ہے سلیکٹ چنے ہوئے لوگوں کی، جن کو کہ اللہ نے اپنی سروس کے لیے منتخب کر لیا ہے، مخصوص کر لیا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو میسنجر بنا کر، رسول بنا کر کسی قوم کی طرف بھیج دیتا ہے کہ آپ ان کو جا کر آپ میرا پیغام پہنچا دیں. اچھا جی، تو وہ انبیاء ہوتے ہیں جن پر کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نبی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء میں سے کسی کوئی خاص امت کی طرف بھیجتا ہے، ارسال ہوتا ہے، پیغام دے کر بھیجتا ہے، اب وہ رسول کہلاتا ہے. اور جیسے بھی ہم نے بات کری حدیث کے مطابق 313 رسول تھے. ایک اور فرق یہ ہے کہ نبی جس قوم میں ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کو ماننے والی قوم ہوتی ہے، یعنی کافر نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام نبی تھے، سلیمان علیہ السلام نبی تھے، داؤد علیہ السلام نبی تھے. کبھی کسی نے ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا، کسی نے ان کو جھوٹا نہیں کہا، ساحر نہیں کہا، پاگل نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. پھر ایک اور بات یہ ہے، اچھا ایسا کرتے ہیں، کنٹراسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو نبی کا کیا کہا کہ وہ ایسی قوم میں ہوتے ہیں کہ جو ان کو مانتی ہے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹوں نے مانا تھا کہ وہ نبی ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا تھا ان کی نبوت کا. رسول کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ رسول کافر قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو ان کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور رسول اور قوم کی طرف کانسٹنٹ ٹگ آف وار رہتی ہے، ان دونوں کے درمیان جدال رہتا ہے، مجادلہ رہتا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، ٹینشن رہتی ہے ان کے اندر. یہ پیغام سنا رہے ہوتے ہیں، قوم انکار کر رہی ہوتی، پیغام بتا رہے ہوتے ہیں، قوم انکار کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور جس قوم کی طرف رسول بھیجے گئے ہوتے ہیں وہ قوم سخت دشمن ہوتی ہے اپنے رسول کی. ایک اور چیز یاد رکھیں ذہن میں، انبیاء دولت مند ہو سکتے تھے، انبیاء پیسے والے گزرے ہیں، لیکن رسول کوئی پیسے والا نہیں گزرا. بلکہ جو پیسے والے تھے وہ رسول جب بنا دیے گئے تو ان کا جو پیسہ ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ شکر ہے صبح کا ٹائم ہے تو ابھی آپ جاگ رہی ہیں. دیکھیں میں اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہی ہوں کہ یہ ایک بڑی بیسک ٹرمینالوجی ہے قرآن کی، رائٹ؟ اور یہاں پہ آ بھی رہا ہے ذکر. تو ایک فرق یہ بھی ہوا کہ انبیاء بادشاہ بھی بنے تھے، پیسے والے بھی تھے، رسول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء تو اپنی ہی قوم میں رہتے تھے، رسول ایک کام کے لیے بھیجے جاتے تھے. اگر رسول دولت والے ہوتے تو کل کو لوگ ان پہ الزام لگاتے کہ انہوں نے یہ رسالت کا فریضہ اس لیے انجام دیا کہ ان کو دنیا چاہیے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. آپ کے بدترین دشمن جنہوں نے کہ بدترین آپ الزام لگائے ہیں، انہوں نے بھی ذخیرہ اندوزی کا الزام نہیں لگایا، اس لیے کہ آپ کچھ لے کر ہی نہیں گئے. اسی اپنی حجرے کے اندر آپ کا انتقال ہوا جو مدینے آ کے آپ نے بنایا تھا. کوئی اپ گریڈ نہیں ہو گیا تھا آپ کا لائف سٹائل، وہی کا وہی رہا تھا جو کہ مدینے آ کے 10 سال پہلے تھا. تو رسول پیسے والے نہیں ہوتے. اچھا ایک اور کیا چیز ہے؟ ایک اور چیز یہ ہے کہ نبی پچھلی شریعت پر ہوتے ہیں اور اس میں کمی بیشی نہیں کرتے. یعنی پچھلی جو شریعت ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایشو آ گیا ہوتا ہے، تحریفات ہو گئی ہوتی ہیں تو وہ آ کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے وہ تورات کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور کوئی تحریفات وغیرہ ہو گئی تھیں تو اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. تو وہ نئی شریعت لے کے نہیں آتے. اسی لیے آپ دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے نا کہ الانبیاء، ایک حدیث آتی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے، درجے میں نہیں، کام میں. رائٹ؟ تو نبی کیا کرتے تھے؟ شریعت کی حفاظت.
تو اب علماء کیا کرتے ہیں؟ شریعت کی حفاظت. ایک اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ العلماء ورث الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء و رسول نہیں کہا، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی کہ شریعت کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی اگر اس کے اندر انوویشنز ہو گئی ہوتی ہیں تو ان کو دور کر دیتے ہیں. مجددین ہوتے ہیں، دین کی تجدید کرتے ہیں. تجدید کیا؟ فریش کر دیتے ہیں دین کو. بدعات وغیرہ جو اس میں شامل ہو گئی ہوتی ہیں، جو انحراف یا عقائد کے اندر خرابی آ گئی ہوتی ہے، وہ سب کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں. رائٹ، یہ علماء ہوتے ہیں. تو انبیاء بھی یہ کام کیا کرتے تھے. جس قوم میں نبی آتے تھے وہ قوم ان کو نبی مانتی تھی، کبھی ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا، لیکن بعض دفعہ مخالفت کرتی تھی. کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کبھی کہا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ کبھی نہیں کہا. کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے تنگ کیا تھا ان کو؟ جی آف کورس تنگ کیا تھا، بہت تنگ کیا تھا. جی ہاں. تو وہ جو قوم ہوتی ہے وہ ان کو تنگ تو کرتی ہے، اور بعض دفعہ نبی اپنی قوم یا کسی دشمن قوم کے ہاتھوں قتل بھی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے. تو نبی قتل ہو سکتے تھے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے میسنجر تھے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. تو قتل ہونا تو مغلوبیت ہے دنیاوی لحاظ سے. عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہو سکے، یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے. یحییٰ نبی تھے، عیسیٰ رسول تھے علیہ السلام. اور جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا قوم نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. تو جب کوئی قوم رسول کو قتل کرنے کے در پہ ہو جایا کرتی تھی تو ان کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا تھا، وہ ہجرت کر جاتے تھے. نبیوں سے دشمنی کرنے والے ہلاک نہیں ہوتے تھے، رسولوں سے دشمنی کرنے والے ہلاک کر دیے جاتے تھے، جڑ کاٹ دی جاتی تھی ان کی، عذاب استیصال آتا تھا ان کے اوپر، ایکسٹنکٹ ہو جاتے تھے وہ. نبیوں سے دشمنی کرنے والوں پر وقتاً فوقتاً سزائیں آئیں پاکٹس میں، لیکن ساری کی ساری قوم ہلاک نہیں کی گئی کبھی. موسیٰ علیہ السلام کی ڈیول حیثیت تھی، آپ نبی کی حیثیت سے بھی آئے تھے اور رسول کی حیثیت سے بھی. ایک ہی، یعنی کہ دو قوموں کی طرف آپ کی بعثت ہوئی تھی. ایک قوم کی طرف آپ نبی کے طور پہ آئے تھے، ایک قوم کی طرف رسول کے طور پہ. بنی اسرائیل کی طرف نبی کی حیثیت سے آئے. بنی اسرائیل نے تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، کتنا تنگ کیا، لیکن کیا کبھی آپ کی نبوت کا انکار کیا؟ نیور. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نہیں، مانا تھا لیکن تنگ بہت کیا. تو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، لیکن ایکسٹنکٹ نہیں ہوئے کبھی. بنی اسرائیل موجود ہیں. تو ان کی طرف نبی بن کر آئے اور فرعون کی طرف رسول بن کر آئے. فرعون نے مانا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں مانا. تو پھر کیا ہوا؟ فرعون ہلاک کر دیا گیا، ایکسٹنکٹ ہو گیا. تو یہ تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں جو نبی اور رسول کے اندر ہیں. رسول جو ہوتے ہیں وہ کافر قوم کی طرف، جیسے ہم نے بات کری، رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں، اور رسول نئی شریعت بھی لاتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائے تھے، تھوڑی سی انہوں نے آسانیاں کر دی تھیں جو کہ تورات کی شریعت تھی اس میں. تو اس لحاظ سے بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لائے تھے، تو ان پہ تو پھر وہ ساری باتیں فٹ آ جاتی ہیں جو کہ رسول کے اوپر ہوتی ہیں. تو رسول نئی شریعت لایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام شریعت لائے، رائٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے. تو یہ تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ چنا تھا. اور کیا تھے؟ رسولاً نبیہ، رسول نبی تھے.
تو یہ تو بہت ہی بات فٹ بیٹھ گئی ہے نا. کس کی طرف رسول؟ فرعون کی طرف. نبی کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف. خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, بچپن سے عنایتیں فرمائیں, فرعون کے سپاہیوں سے بچائے. وہ آگے ہم پڑھیں گے. اپنے کلام کے لیے چنا اللہ نے ان کو. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راسی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. ندا اور مناجات میں پکارنے کا مفہوم ہے. نادیناہو, پکارا ہم نے اس کو. ندا دور سے دی جاتی ہے, تو اللہ نے پکارا تھا ان کو, یا موسیٰ, ایسے کہہ کے. نجیًا میں قربت کا مفہوم ہے, کلوزنس کا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بغیر کسی واسطے, بغیر کسی فرشتے کے خود براہ راست گفتگو فرمائی. قربناہ نجیہ, دیکھیں قریب بلایا نا اللہ نے. پھر تو خیر اونچی آواز میں تو بات نہیں کی جاتی, تو ندا میں آواز کی بلندی ہے اور نجیہ کے اندر پست آواز ہے, قربت ہے اس میں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اچھا دیکھیں, ہارون علیہ السلام کے لیے رسول کا لفظ دیا. اِنَّ رَسُولَا رَبِّكَ, انہوں نے کہا تھا ہم 2 رسول ہیں تیرے رب کے, فرعون سے کہا تھا. تو ضمناً رسول کہہ دیا گیا ہے. اصل میں ہارون علیہ السلام نبی تھے. شریعت کس کو دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کلام کس سے کیا اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. رائٹ, کس سے کہا تھا؟ اذهب, موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو اس کام میں شامل فرما دے. تو بیسکلی ہارون علیہ السلام نبی تھے. ٹھیک ہے, یہاں اللہ نے کہا کہ ہارون کو نبی بنا کر بھیجا, اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کو نبی بنایا گیا. فرعون جیسے جبار تک پیغام پہنچانا تھا, اور بنی اسرائیل جیسی ہٹ دھرم اور نکمی اور کاہل اور ذہنی طور پہ مفلوج قوم کی اصلاح کرنی تھی. پیرالائز تھے بالکل بنی اسرائیل, تو مینٹل سلیوری کے اندر تھے. بہت مشکل کام تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی ساتھ دیا, ہارون علیہ السلام, ان کو رسول بنایا. اور یہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب سلسلہ شروع ہوا تو بھی 2 انبیاء اکٹھے, موسیٰ اور ہارون. اور جب سلسلہ ختم ہوا بنی اسرائیل میں نبوت کا, تب بھی 2 رسول, 2 نبی اکٹھے, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. اور ان بٹوین 1400 سال میں بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. کانت بنو اسرائیل تسوسہم انبیاء, بنی اسرائیل کی سیادت, قیادت, سیاست بھی انبیاء کے ہاتھ میں رہی. ہلک نبیون خلفہ نبیون, ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تھا, اسی جگہ ایک اور نبی آ جاتا تھا. 1400 ایئرز وداؤٹ فیل ان کے اندر ایٹ لیسٹ ایک نبی موجود رہا, ایٹ ٹائمز 2, ایٹ ٹائمز 3 نبی بھی رہے ان کے اندر اکٹھے. تو جتنا غصہ اللہ کو آئے ان کے اوپر جائز ہے obviously. خیر ہم کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے, مراد ہے کہ ہدایت کا اللہ نے اتنا پکا انتظام کیا تھا, اس پر اتنی نافرمانیاں انہوں نے کری تھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, وہ تو وعدے کا پکا تھا. اچھا پیچھے کیا صفت آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ مخلص. تو کیا ہمارے نبی مخلص تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں, ان کی وہ خوبی بھی آپ میں تھی. اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ صادق الوعد. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے صادق الوعد؟ جی ہاں. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کسی نے کہا تھا آپ سے مکے میں کہ میرا یہاں انتظار کیجیے گا, میں بھی آتا ہوں. 3 دن آپ اس کا انتظار کرتے رہے, وہ شخص خود تو بھول گیا تھا. ایسے آپ وعدے کے پکے تھے, صادق اور امین مکے والے آپ کو کہا کرتے تھے. تو یہ تمام خوبیاں جو کہ اسماعیل علیہ السلام میں تھیں, ان خوبیوں میں سے بھی ایک جو ان کی نمایاں ترین خوبی تھی وہ کیا تھی؟ صادق الوعد, وعدے کے پکے تھے. خود بھی ڈیڈیکیٹڈ تھے اور کمیٹڈ تھے, اور اپنے والد کا کمٹمنٹ بھی پورا کروایا تھا. وہ آگے سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے.
تو پتا تھا اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے ابو نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو کہا تھا کہ افعل ما تؤمر، ابو کر جائیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو ان کا کمٹمنٹ بھی پورا کرانے میں ان کی مدد دی اور خود بھی بڑے وعدے کے پابند تھے. کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو بھی صابروں میں پائیں گے. تو صادق الوعد، پکے تھے وعدے کے. یہ انسان کی شخصیت کے اندر بڑی پختگی پیدا کرنے والی چیز ہے. ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ. کوئی اگر اپنے آپ سے بھی کمٹمنٹ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. پھر اگر کہہ دیا ہے اپنے آپ سے کہ میں تہجد پڑھا کروں گی، اب پڑھنی ہے، کہہ دیا ہے اپنے آپ سے، کمٹمنٹ کر لیا ہے اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں، سیلف کمٹمنٹ، کہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لیا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، اب کرنا ہے. اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لیا کہ 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے، کرنا ہے. میں یہ چیز سیکھوں گی. مثال کے طور پہ مجھ کو بریانی پکانی سیکھنی ہے، مجھے گاڑی چلانی سیکھنی ہے. اگر کہہ دیا ہے تو کرنا ہے. مجھے پورے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ہے، مجھے پورے قرآن کی تفسیر کرنی ہے. جب کہہ دیا اپنے آپ سے، کمٹ کر لیا، پورا کرنا ہے. یہ ہوتے ہیں صادق الوعد. اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں. اور انسان کی گروتھ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. اگر اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے ہم نہیں نبھاتے، ہم کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. دوسروں کو تو چھوڑیں. تو کلوزر کیا کریں، جو کام شروع کریں اس کو مکمل کریں. یہ پختگی ہے شخصیت کی. اور جو دوسروں سے وعدے کرتے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں. تو بڑے پکے تھے وعدے کے. اور کیا تھے؟ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے. کس طرح سے؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے قبیلے میں نبی تھے، اور جب ہاجر علیہ السلام ان کو لے کے مکے میں رہی تھیں تو پھر وہاں سے قبیلہ گزرا تھا. بنو جرہم ان کا نام آتا ہے. بنو جرہم، آپ سیرت پڑھیں گی تو یہ آپ کو نام ملے گا اس میں. انہوں نے آ کے پھر حاجر علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ کیا ہم یہاں پر قیام کر لیں. اس لیے پہلے تو پانی نہیں تھا نا وہاں پر، اب تو زمزم آ گیا تھا. تو کہا چلو ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، یہاں ہم بس جاتے ہیں. تو وہ بس گئے تھے وہاں پر. تو پھر اب 2 قبیلے ہو گئے نا، ایک اسماعیل علیہ السلام کا اپنا اور ایک بنو جرہم. اور بنو جرہم میں انہوں نے شادی کری تھی. تو اپنے قبیلے کے لیے نبی تھے اور بنو جرہم کی طرف وہ رسول تھے. سسرال کا رشتہ قائم ہوا تھا ان سے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. تو یہ کیا پتا چلا کہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں کو بھی تبلیغ کرتے رہتے تھے. کانا یأمرو، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ کہہ کے فارغ نہیں ہو گئے تھے، یا انڈرسٹوڈ نہیں لے لیا تھا، فار گرانٹیڈ نہیں لے لیا تھا کہ ہاں نبی کے بچے ہیں obviously اچھے ہی ہوں گے، دیکھ رہے ہیں نا مجھ کو. تو بعض دفعہ ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں دیکھ دیکھ کے بچے خود ہی کر لیں گے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دیکھ دیکھ کر بچے برائیاں تو سیکھ لیتے ہیں، دیکھ دیکھ کے اچھائیاں نہیں سیکھتے. اچھائیوں کے لیے باقاعدہ ایکٹیولی بتانا ہوتا ہے. تو چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرتے رہنا ہے ہمیں. اور یہ مت سوچیں کہ چونکہ وہ نیک انسان کے بچے ہیں، اگر میں اور آپ نیک ہیں اللہ کی نظر میں، تو یہ سوچنا کہ چونکہ ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں تو بچوں کو تو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا. نہیں، ان کو کوالٹی ٹائم دینا. تو کیا اسماعیل علیہ السلام کے گھر والوں نے ایک دفعہ میں بات سن کے سمجھ لی تھی؟ کانا یا مرو میں کیا چیز آتی ہے؟ استمرار ہے، کنٹینیوٹی. مسلسل حکم دیتے رہتے تھے. کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا. اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے. کوئی ایک دفعہ میں بات نہیں سمجھ میں آتی. جس کے آپ کے بچے ہیں یقیناً آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں اسماعیل علیہ السلام سے. ایک دفعہ میں بچے بات سن لیتے ہیں. کھانا لگا دیا میز پر، کھانا لگ گیا، لگتا ہے کسی کو آواز ہی نہیں آئی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھانا لگ گیا، بھئی آ جاؤ، اچھا آ رہے ہیں، پھر آپ بیٹھے میز کے اوپر، پھر کہا بھئی کھانا لگ گیا آ جائیں.
بھائی سن لیا کتنی دفعہ کہیں گے؟ ایک بات کہی جاتی ہے ہم بار بار لیگ کرتی ہی رہتی ہیں. بھائی ایک دفعہ ہمیں سن لیا کرو نا. امیجن کریں کہ ہم نے ایک آواز لگائی کہ کھانا لگ گیا, سب آ کر میز پر بیٹھ گئے, شاید تو بے ہوشی ہو جائے حیرت کی وجہ سے. نہیں سنتے ہیں نا. ایک دفعہ نہا لو, اچھا نہاتے ہیں, نہا لیے جا رہے ہیں ابھی, اچھا نہا لو جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے, کتنی دفعہ کہیں گے آپ؟ تو یہ گھروں کا طریقہ ہم نارمل زندگی میں یہ دیکھتے ہیں. یہ تو پھر دین کی بات سنیں گے ایک دفعہ. مائیں کہتی ہیں کہ اتنی دفعہ بچوں کو نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے, ہمیں ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے. ایک اذان وہ مؤذن دیتے ہیں, ایک اذان ہم دیتے ہیں گھروں کے اندر. اذان ہو گئی نماز پڑھ لو, اذان ہو گئی مسجد چلے جاؤ. یہ کہنا ہوگا. کیسے کہنا ہوگا؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کہا. بچہ ہمیشہ بچہ ہوتا ہے, بچے اس وقت بڑے ہوتے ہیں جب اماں ابا مر جاتے ہیں, یا ماں باپ کا دماغی توازن درست نہیں رہتا, یا وہ ارذل العمر کو پہنچ جاتے ہیں تب بچے بڑے ہوتے ہیں, ورنہ وہ بڑے نہیں ہوتے. تو وہ بچوں کو بچہ ہی سمجھیں, ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ نہیں, نصیحت کے طور پہ کانسٹنٹلی ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس لہجے جس آواز میں ان کو ریمائنڈ ہم کرائیں گے وہ اسی کا امپرنٹ لے کر دنیا میں نکلیں گے. اگر چیخ چیخ کے ڈانٹ ڈانٹ کے ان کو قرآن کا اور نماز کا کہا ہوگا, وہ جب نماز کا سنیں گے ان کو چیخ اور ڈانٹ یاد آئے گی. جب مار مار کے قرآن پڑھایا ہوگا, وہ جب قرآن کھولیں گے ان کو مار یاد آئے گی. یہ دو چیزیں ساتھ میں امپرنٹ ہو جاتی ہیں. تو کیا چاہتی ہیں میں اور آپ بتائیں؟ کیا زندگی بھر میرے آپ کے پروں کے نیچے رہیں گے بچے؟ کوئی کا مینڈک تو نہیں بنا سکتے ہم ان کو تو نکل کے جانا ہے دنیا کے اندر. تو مستقبل کا سوچ کے عمل کریں. وی آر کریٹنگ میموریز. یاد رکھیں ہم یادیں بنا رہی ہیں آج, ایز آف ناؤ, ایز آف ٹوڈے. جن کے آپ کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بڑے بچے ہیں, پلیز لکھ لیں دلوں کے اوپر کہ دین کے معاملے میں چیخنا, چنگھاڑنا, تانے دینا, مارنا پیٹنا یہ بالکل مناسب نہیں, بالکل نہیں. آپ ریکارڈنگ سنتی ہیں, خاص طور پہ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ریکارڈنگ سن رہی ہیں, اور وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم تو روک روک کے سنتے ہیں, بار بار ریوائنڈ کر کر کے سنتے ہیں. تو ریوائنڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی بات جو پہلے کہی ہوتی ہے پھر دوبارہ وہی بات چل پڑتی ہے. پھر ریوائنڈ کیا پھر وہی بات چل پڑی. کس طرح؟ پہلی دفعہ تو بہت پیار سے سمجھایا کہ رسول و نبی میں یہ فرق ہوتا ہے, پھر نہیں لکھا, نہیں سمجھ آیا, پھر ریوائنڈ کیا. پھر جب دوبارہ سننا شروع کیا تو کہا رسول و نبی میں یہ فرق ہوتا ہے. پھر تیسری دفعہ ریوائنڈ کیا, پھر نہیں سمجھ آیا, پھر دوبارہ سنا. اب کہا کہ سمجھ نہیں آتی, دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے, سنائی نہیں دیتا. ایسے آواز آتی ہے. کتنی دفعہ بتایا رسول نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسے کہتا ہے کوئی کیسٹ یا کوئی ریکارڈنگ ایسے بولتی ہے. بس ٹیپ ریکارڈر بن جائیں, ٹیپ ریکارڈر بن جائیں. بیٹا نماز پڑھ لو, بیٹا نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. نماز پڑھ لی تم نے, چلو اٹھ جاؤ, چلو نماز پڑھ لو. شاباش. کیا آپشن ہے مجھے بتائیں؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو بتائیں. کہ مار پیٹ کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور چھٹیاں لے کے آپ کے سامنے کریں گے, پیچھے نہیں کریں گے. دیکھیں ریلیجس پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, ان کے بچے ٹو فیسڈ ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے سامنے تو بالکل فرشتے, اور پیچھے جب وہ آفٹر اسکول پارٹیز ہوتی ہیں تو کوئی اور ہی روپ ہوتا ہے ان کا. اللہ بچائے مجھ کو اور آپ کو کہ ہمارے بچے ایسے منافق بنے. تو پلیز ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں کہ وہ آپ ہمارے سامنے ایکٹر بن جائیں. لیٹ دیم بی دیئر ریئل سیلف. پڑھی ہے نماز تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم تو سمجھیں کہ میرا بچہ تو کوئی چاند سے اترا ہوا فرشتہ ہے, اور پتہ چلا کہ جی وہ تو کوئی فرشتہ نہیں, میرے سامنے پریٹینڈ کرتا ہے. ہمارے سامنے تو نعتیں سن رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں, اور جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے یا کہیں اور گئے ہیں تو اللہ جانے کیا سن رہے ہیں. اللہ بچائے, اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. امپرفیکٹ انسان ہیں ہم, امپرفیکٹ انسانوں کے امپرفیکٹ بچے ہیں. جیسے ہیں ان کی حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو پلیز اتنی سختی, ڈانٹ ڈپٹ, سزا کا معاملہ مت کریں کہ وہ پھر اسپلٹ پرسنالٹی ڈیولپ کر لیں. لیٹ دم بی دیئر اون سیلفز. جیسے بھی ہیں نا ہمارے سامنے تو ہیں, ود آل دیئر فالٹس, ود آل دیئر کوالٹیز, خوبیوں خامیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ان کو. کبھی بھی ان کی اصلاح سے مایوس مت ہوں. بچہ چاہے 8 سال کا ہو یا بچہ جو ہے وہ 60 سال کا ہو جائے, ڈزنٹ میٹر. جو حقیقت ہے بتاتے رہیں, اور تھوڑی بہت ریپریمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سیلف رسپیکٹ کمپرومائز نہیں کریں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ یہ کیا کرو, تم پہ یہ کیوں کرتے ہو, یا تم ایسے کیوں کر رہی ہو,
یہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا, کانسٹنٹلی اپنے گھر والوں کو ریمائنڈ کراتے رہتے تھے, نماز کا ریمائنڈ کراتے رہتے تھے اور زکوٰۃ کا. اس سے بھی کیا پتا چلا کہ مائکرو مینج نہیں کرتے تھے, موٹی موٹی باتیں بتائیں اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کے اندر نہیں جائیں, ان کی جان کو نہ لٹک جائیں جا کر, دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو, دکھاؤ کیا سن رہے ہو, ان کے سروں پہ سے ہیڈ فون نوچ کے اپنے سر پہ لگا کے اچھا یہ سن رہے ہو. پلیز نہیں کریں اس طرح سے, ڈھیٹ ہو جائیں گے وہ. جاسوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرسٹ کریں. بتا دیا نا, چاہے آپ کی اپنی میٹرنل انسٹنکٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کیا سن رہا ہے بچہ. دیکھیے ماں ماں ہوتی ہے. بعض بچے کہتے ہیں نا آپ کو پتا کیسے چلا, تو ماں کیا کہتی ہے کہ وہ آمل نال کا رشتہ جو ہے نا وہ کٹتا نہیں کبھی بھی, اماں کی انسٹنکٹ ہوتی ہے. تو بعض دفعہ کہیں اور بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, امی کہیں اور بیٹھی ہوتی ہیں, کہتی ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ, بند کرو فریج. بچے ایک دم ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے فریج کھولا تھا. سب پتا ہوتا ہے اماؤں کو, بے چینی ہوتی ہے ماؤں کو جب بچے پریشان ہوتے ہیں. تو وہ ساری کہانی ایک طرف ہے, لیکن پلیز ٹرسٹ کریں, ان کو اس طرح شرمندہ مت کیا کریں, ان کو ایسے ایکسپوز نہیں کریں اپنے سامنے. اگر وہ ہم سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں اس کا مطلب ان میں شرمندگی ہے, تو لہٰذا ان کو ڈٹائی کے لیول پہ بھی مت لے کریں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ہمیں اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کے اندر مل رہی ہیں. موٹی موٹی باتوں کا بتا دیں, اس کے بعد جو رنگ بھرنے ہیں وہ انشاءاللہ درس تبلیغ اور واعظ کے ذریعے وہ چیزیں آ جائیں گی. دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اور کیا تھے اسماعیل علیہ السلام, وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. تو یہ بھی پتا چلا کہ دین کی فکر کرتے رہتے تھے اپنی اولاد کی, اور اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ تھے, یعنی بالکل ویسے تھے جیسے اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور اس کو ہم نے ایک بلند مقام پر اٹھایا. اب یہ ادریس کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں تھے. کچھ لوگ شیث کا ذکر کرتے ہیں, شیث کا نام قرآن میں تو نہیں آیا, شین یا فا, شیث علیہ السلام, یہ بھی آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کسی وقت آئے تھے شیث. اور ادریس کے بارے میں امام بخاری کی تحقیق یہ کہتی ہے, اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں ہے, جسٹ اباؤٹ ہسٹری. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی آدم اور نوح کے بیچ میں تھے. ادریس کیا تھے؟ یہ نوح علیہ السلام کے پردادا تھے, گریٹ گرینڈ فادر تھے یا گرینڈ فادر تھے, واللہ عالم. اتنا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر ان سے ملاقات ہوئی تھی چوتھے آسمان پر. اچھا, ان کو ادریس کیوں کہا گیا, اس پہ بھی لوگوں نے بات کی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ کثرت درس کی وجہ سے ان کو ادریس کہا گیا. سب سے پہلے ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے قلم ایجاد کیا تھا, پین انہوں نے انوینٹ کیا تھا. اور میتھ کا بھی ان کو علم تھا, میتھ کا علم بھی ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, ہندسوں کا علم, نمبرز کا, نالج آف نمبرز. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کپڑے سینے کا فن انہوں نے ایجاد کیا. بلند پایا خطیب تھے. اب یہ جو آپ کو ان کی خوبیاں بتائی ہیں, کوئی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. یہ سب روایات ہیں, جو یہ روایات ہیں مختلف جگہ سے ان کو جمع کیا گیا ہوگا. تصدیق کریں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ تورات میں ادریس نام کے کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا ہم کو. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا نام کچھ اور ادریس جو ہے ان کا عربائزڈ ورژن ہو. جیسے میری کو عربی میں کیا کہا گیا؟ مریم. جیزس کو کیا کہا گیا عربی میں؟ عیسیٰ. ہاں, تو یہ تو ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ جو انبیاء تھے جیسے نوح علیہ السلام یا جیسے کہ لوط علیہ السلام, اپنی زبان میں نام کچھ اور ہو ان کا, اور ان کا عربائزڈ نام قرآن نے بیان کیا ہو. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟
جیسے آپ کو مثال دی نا میری کی یا ابھی کسی اور کی، جیزس کی مثال آپ کو دی. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں تورات کئی دفعہ مٹی اور کئی دفعہ یادداشت سے لکھی گئی. ہو سکتا ہے کہ اس مٹنے میں اور پھر لکھنے میں، پھر مٹنے پھر لکھنے کے اندر ادریس علیہ السلام کا نام کہیں غائب ہو گیا ہو. تو قرآن نے پچھلی کتابوں کے بہت سے گم شدہ ایکسٹنکٹ حقائق کو از سر نو اجاگر کیا. مہمن ہے نا قرآن ان کے اوپر، ان کی مسٹیکس کو بھی ٹھیک کیا، ان کی تعلیمات کو پرزرو کیا، اور جو چیزیں ان میں سے مٹ گئی تھیں ان کو بھی تازہ کیا، اجاگر کیا. تو انبیاء میں لگتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کا نام مٹ گیا تھا، قرآن نے تازہ کیا اور صدیق کا لقب دیا ان کو، کہا صدیقاً نبیہ، صدیق نبی تھے. انہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے بہت سے امتحانات سے گزرے ہوں. سورہ انبیاء میں بھی ان کا ذکر آیا ہے. اللہ نے ان کو بڑا بلند مرتبہ دیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. بعض لوگ کہتے ہیں اینوک جو نام آتا ہے اس میں بائبل میں ENOCH، شاید ادریسی تھے، واللہ عالم. اچھا، بات کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. ومن ذریۃ آدم و اسرائیل، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. وممن ہدینا واجتبینا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. تو ممن کیا بتا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بہت انبیاء تھے، بہت سارے رسول آئے. اور اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کا حال یہ تھا جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. آیت سجدہ ہے یہ، اس میں آپشن ہے، چاہیں تو ہم کر لیں سجدہ، چاہیں تو نہ کریں. تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا تھے، اور ایک سلسلہ نبوت ہے جو کہ بیان کیا گیا. کس طرح سے دیکھیں، سب سے پہلے ذکر کس کا آیا؟ آدم علیہ السلام کا. ظاہر آدم علیہ السلام تو خود بھی پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے. تو انبیاء آتے رہے، ان کی نسل سے نسل در نسل انبیاء آئے ہوں گے. پھر کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا، ساری قوم ڈوب گئی. کون بچا؟ یہ خود اور ان کے بیٹے حام سام یافس. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر قرآن میں اشارے ہم کو ملتے ہیں کہ پھر نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کی نسل میں مخصوص ہو گئی. ان کو ایڈم دا سیکنڈ کہتے ہیں. جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں سب کس کی جینز کیری کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی. جو باقی تھے سارے ایکسٹنکٹ ہو گئے. آدم علیہ السلام کی باقی جو نسلیں تھیں ادھر ادھر وہ ساری ایکسٹنکٹ ہو گئیں. کس کی نسل بچی؟ ایک انسان کی نسل. ان ہزاروں لاکھوں میں سے کس کی نسل بچی؟ نوح علیہ السلام. اور انہی میں سے جب نسل ہی ان کی بچی تو obviously پھر نبی انہی میں سے آئے، اور کہاں سے آتے؟ تو جو اور لوگ سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، ان کی نسل سے نبوت نہیں چلی. نبوت کس کی نسل سے چلی؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے. تو یہ بات یہ ہم نے دیکھا. پھر یہ ایک طرح سے تخصیص ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ اب نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. ظاہر نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان سے تو بہت سارے انسان دنیا میں پھیلے. تو پھر نوح علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، اور پھر آگے تک کے لیے صرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء آئے اور رسول آئے، اور کسی کی نسل میں نہیں آئے. تو آپ نے دیکھا سلیکشن اور سلیکشن اور سلیکشن کیسے ہوا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل. بنو اسرائیل کے تو تمام انبیاء پھر ظاہر ہے پھر وہ تو اسحاق علیہ السلام کی نسل ہی سے تھے. اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے جو کہ بنی اسرائیل بنے، اور ان سے پھر آگے بنی اسرائیل چلی، اور ان کے اندر بہت سارے اللہ نے انبیاء بھیجے. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے
2500 سال تک کوئی رسول کوئی نبی نہ آیا، بس کون آئے؟ نبی آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک رسول ایک نبی ہیں جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے. تو اس طرح سلیکشن ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ان کی خوبیاں بتائی ہیں کہ حال یہ تھا ان کا کہ اللہ کا کلام سن کر سجدے میں گر پڑتے اور روتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا اور فرمایا ہذہ السجود، یہ تو ہے سجدہ. یعنی کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو باقی لوگوں نے بھی سجدہ کیا سن کر، تو کہا یہ تو ہو گئے سجدے. فَأَيْنَ الْبُكِي، تو رونے والے کدھر ہیں، باکین کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنی من الباکین الیک، اللہ ہمیں رونے والا بنا دے، تیرے لیے روئیں. الخاشعین لک، اللہ اپنے لیے خشوع کرنے والا ہمیں بنا دے. اور رونا پھر آپ دیکھیں جذبات کی علامت ہے. اللہ سے محبت، اللہ سے خوف کا تعلق ظاہر کرتا ہے رونا. اب کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے. ناخلف ہونے کی سب سے پہلی علامت کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ ایموشنل کنیکشن ٹوٹ گیا ان کا. قرآن نے، اللہ کے کلام نے ان کے دلوں کو چھونا، ٹچ کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے. کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اور خواہش سے نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. خواہشات نے اور دنیا کی محبتوں نے دل میں، دماغ میں اللہ کی یاد کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، کوئی اسپیس ہی نہیں بچی. اللہ سے دور ہٹتے چلے گئے، دنیا میں ڈوبتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو فائنل لنک تھا، جو آفیشیل لنک تھا اللہ کے ساتھ، وہ جو آفیشیل تعلق تھا، چلے ایموشنل کنیکشن تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. کوئی رونا ہی نہیں آیا کبھی. دنیا کے لیے رو رو کے حال پڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کبھی نہیں روتے. تو وہ جذباتی تعلق، ایموشنل لنک تو ٹوٹ گیا، لیکن چلو ایک آفیشیل تعلق تو رہے. وہ کیا ہے؟ نماز. وہ بھی توڑ دیے، نماز بھی ضائع کر دی. صحیح ابن حبان اور مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کی بعد والی کڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. چنانچہ سب سے پہلی ٹوٹنے والی کڑی حکم ہوگا. حکم کیا؟ اللہ کی شریعت کے حساب سے معاملات کرنا، مہر دینا، وراثت بانٹنا، یہ جو شرعی احکامات ہیں جن کا کہ تعلق معاملات سے ہے، سب سے پہلے وہ کڑی ٹوٹے گی. اور سب سے آخری کڑی نماز ہوگی کہ نماز بھی چھوٹ جائے گی. پھر تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ فسوف یلقون غیا. غیا کا مطلب گمراہی، یعنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. اور obviously گمراہی کا انجام سب کو پتا ہے کہ جہنم ہے. ہاں، کون ہے جو کہ صحیح ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی. تو جو اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں، جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان پر مہربان ہو جاتا ہے. توبہ کی، تجدید ایمان کی، یعنی ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور اپنی خواہشات کو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق پورا کیا. اور جب اپنی خواہشات کو ہم اللہ کی شریعت کے مطابق پورا کرتے ہیں نا، تو پھر وہ بھی نیک عمل بن جاتا ہے. نکاح خواہش ہے، شریعت کے مطابق کریں تو کیا ہوگا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے پھر. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ نے کہا نا واتبعوا الشہوات، کہ اضاعوا الصلاۃ کو کس سے جوڑا ہے؟ شہوات کے پیچھے چلنے سے. اور یہ خواہشات، یہ تو ہماری نمازوں کو خراب کرتی ہیں، وہی جو دماغ میں گھومتی رہتی ہیں. لٹرلی لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لیتے پھر آرام سے کھانا کھائیں گے.
جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، آرام سے باتیں کریں گے، حالانکہ اتنا وقت ہے، آرام سے نماز پڑھیں، آرام سے کھانا کھائیں. مسئلہ کیا ہے؟ یا بازار جا رہے ہیں تو نمازیں ضائع ہو گئیں، یا میک اپ کر لیا تو نماز چھوڑ دی، قضا کر دی، یا کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں تو شرمندگی ہو رہی ہے کہ لو بھائی آپ کیسے اٹھ کے سب کے سامنے نماز پڑھیں. گھومنے پھرنے گئے ہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے، نماز چھوڑ دی. ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے جہاں بھی ہوگی. کوئی میک اپ بچانے کے لیے تیمم نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ جب وضو کا وقت آئے گا وضو کرنا ہوگا. بعض لوگ صرف اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو کون کرے، خاص طور پہ خواتین کا وضو کریں گے تو میک اپ دھل جائے گا، اور میک اپ دھل جائے گا تو کوئی پہچانے گا نہیں. تو اب یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اتنی زیادہ پھر آخر اس قدر رد چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو شکل ہے وہ ہے. اور مجھے بتائیں کون جو ہے وہ زمین آسمان کی فرق کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے میک اپ کرنے کے بعد؟ تو آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ شروع ہوا نا، اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ عورتوں کا حد سے زیادہ ہار سنگار میں دلچسپی لینا. ایک نیچرل ہے عورت کا ہار سنگار کرنا. اس لیے کہ ابھی ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ادا الصلاح و تبع الشہوات کی. جو مردوں کے ایشوز ہیں وہ مرد نمٹیں، ہم تو خواتین ہیں. اس وقت بہت بڑا ایشو عورتوں کا نماز نہ پڑھنا، ان کے لباس کا مکمل نہ ہونا. اس سے نماز آیا کرتی ہیں، سطر کور نہیں ہے، دوپٹہ اتنا باریک ہے جس سے کہ بال نظر آ رہے ہیں، چھلک رہے ہیں، یا آستین پوری نہیں ہے، یا ٹراؤزر جو ہیں وہ ٹخنے تک نہیں پہنچ رہے، اس سے نماز ضائع ہوتی ہے. اور دوسرے وضو نہ کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ میک اپ کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کو یہ حدیث بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو بگاڑ کا آغاز ہوا، ایک ریزن تھا عورتوں کا حد سے زیادہ ہار سنگار میں دلچسپی لینے لگنا. تو ہر چیز کی لمٹ ہونی چاہیے. کوئی قیامت نہیں ہے نیل پالش نہیں لگائیں گے. وہ چند قطرے پینٹ ہے، وہ بھاری ہوگا قیامت کے دن، یا نماز ضائع ہو گئی وہ مجھے بتائیں؟ اس قابل ہوگا وہ پینٹ کہ اس کی وجہ سے نماز قبول ہونے سے رہ گئی، اس لیے کہ وضو ہی نہیں ہوا. جب نیل پالش لگا کر وضو کیا تھا اور ناخن نہیں دھلے تو وضو ہی نہیں ہوا. اور الطہور کیا ہے؟ الطہور مفتاح الصلاۃ. وضو جو ہے وہ تو نماز کی کنجی ہے. اور نماز کیا ہے؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی کنجی ہے. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے ہمیں اس چیز کے بارے میں، اور سکون کے ساتھ فرض پڑھیں. کھانا چڑھایا ہوا بند کر دیں چولہے، فرض پڑھ لیں پھر کھول دیں. آدھا دماغ وہاں آدھا دماغ یہاں لگا رہتا ہے کانسٹنٹلی انسان کا. تو یہ اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے، اپنے میک اپ کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ ضائع کریں. مرد کتنی نماز ضائع کرتے ہیں، میٹنگ میں بیٹھے نماز چھوڑ دی کمانے کے لیے. اور دیتا کون ہے یہ سوچا کبھی؟ وہ جو بادشاہ جو کہ دے رہا ہے اس کو تو کر دیا، الٹیمیٹ باس ہے، اس کا تو انکار کر دیا. اس کے سامنے پیش ہونے سے تو منع کر دیا. وہ بلا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف. نماز تو پڑھی ہی نہیں اور کمانے بیٹھے ہیں. کیا خاک برکت ہوگی اس کے اندر؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قبض کتنی زیادہ مردوں کی بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ بڑھ، کمانا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اس کے لیجٹ ریزنز ہوں، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو نماز چھوڑ دی، کھیل رہے ہیں تو نماز چھوڑ دی. پہلے کے زمانے میں کرکٹ کے میچز ہوا کرتے تھے جمعے کے دن، اور پھر وہ جو بالکل کلف ہینگرز قسم کے کرکٹ کے میچ ہوتے تھے نا، لوگ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے تھے. کیسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھنے گئے ہوئے ہوں اور ایک ٹیم ہار جائے، جیت جائے، کام پورا ہو جائے. تو سوچیں ذرا کن کن چیزوں کے پیچھے نماز چھوڑتے ہیں، کن کن چیزوں کے پیچھے نماز ضائع کرتے ہیں. ہاں لیکن جو لوگ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے تو پھر وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. غیہ گمراہی اس کا انجام ہے. ہاں جو کہ توبہ کر لے اور ایمان تازہ کر لے اور عمل صالح کر لے تو فرمایا کہ وہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ ان پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. لیکن جنت بہرحال ادھار کا سودا ہے، مگر اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو ہو کے رہے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہ تو ہوگا ہی. اور کیا ہوگا جنت میں؟ اب امیجن کریں مکے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، صحابہ پہ
طنز اور تانوں کی بوچھاڑ ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اذیت ناک باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تمسخر ہے، مذاق ہے، دین کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں، اپنے نبی کے بارے میں سن رہے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے ان کو، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اے میرے نبی کے ساتھیوں، ساری آزمائش چلی جائے گی، دس ٹو شیل پاس، گالیاں دینے والے بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اور گالیاں سننے والے بھی مر جائیں گے، انجام کو پہنچ جائیں گے، اور تم جو اللہ کی خاطر مشکلات اٹھا رہے ہو، تکلیف دہ باتیں سن رہے ہو، اللہ تم کو کیسی جنت میں رکھے گا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بعد میں بتائیں، پہلی بات کیا؟ ریلیف، ذہنی سکون، لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، الا سلامہ، سوائے سلامتی اور سلامتی کے۔ کوئی کہتا تھا دین چھوڑ دو، کوئی کچھ کہتا تھا، اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ سب ایسی بیہودہ باتیں دور ہو جائیں گی تم سے، کوئی دین پر عمل کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا، نہ آ کر بیکار کی بحثیں چھیڑے گا کہ اچھا اس بات کا جواب دو، اچھا اس بات کا جواب دو، اچھا یہ بتاؤ یہ کیسے ہوا، اچھا یہ بتاؤ حدیث میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، اچھا یہ بتاؤ قرآن کے اندر یہ کیوں لکھا ہے۔ کوئی تکلیف دہ باتیں نہیں پوچھے گا ہم سے آ کے، کوئی بحث نہیں کرے گا، کوئی اللہ رسول پر تنقیدیں نہیں کرے گا، کسی قسم کی ذہنی اذیت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت کا پہلے ذکر کیا، اور پھر مزید نعمت کیا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کا رزق ان کو پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ تو رزق بھی دیکھیں نا ہر طرح کا ہوتا ہے، پیٹ کا اپنا رزق ہے، پتہ نہیں وہاں کیا فوڈ فار تھاٹ ملے گا جنتیوں کو، یہ بھی تو کبھی سوچیں۔ اب دیکھیں نا، معاش کی تو کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ذہنی اذیت نہیں، لیکن ذہن تو ہے نا، دماغ تو ہے نا، برین تو ہوگا، تو برین کی بھی تو غذا ہوتی ہے۔ برین کی غذا کیا ہوتی ہے؟ خیالات، سوچیں، فوڈ فار تھاٹ، علم کے تھرو انسان کا برین جو ہے ایکٹیو رہتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ وہاں کیا ہم کو اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنے کی غذا فراہم کرائے گا، کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں گے، کیا کیا ڈسکشنز کریں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہر چیز کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں، آنکھوں کا رزق، کانوں کا رزق، زبان کا رزق، پیٹ کا رزق، دماغ کا، ہر چیز کا ان کو رزق ملتا رہے گا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا۔ پہلے بھی پڑھا تھا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین کی وراثت اللہ لے لے گا اور اپنے نیک بندوں کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ کتنا بہترین سودا ہے جو کوئی کرے کہ اللہ یہ دنیا تیری امانت سمجھ کے گزاری، تیری مرضی کے مطابق، مجھے جنت کا وارث قرار دے دے۔ یہ مومن سودا کرتا ہے اپنے رب سے۔ اور وراثت کیوں کہا؟ obvious ریزن، والدین تھے ہمارے آدم اور حوا، ان کو ملی تھی تو ہم بھی اس کو حاصل کریں۔ ہم نے قوانین وراثت پڑھے تھے سورہ نساء میں، اور وہاں ہم نے حدیث دیکھی تھی کہ اسلام میں جو وراثت کا قانون ہے، اس کا رول ہے کہ کافر مسلم سے وراثت نہیں پا سکتا۔ والدین مسلمان ہیں، اولاد کافر ہے، چاہے وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے تھے پیرنٹس، یا اولاد جو ہے وہ مرتد ہو گئی تھی، اب ماں باپ کی وراثت اولاد کو نہیں ملے گی۔ تو اسی کو اگر اپلائی ہم کریں یہاں پر کہ جو کافر ہے وہ آدم اور حوا کی وراثت نہیں پائے گا۔ آدم اور حوا کی کافر اولاد جنت سے محروم ہوگی، اور وراثت تو انسان کی ملکیت ہوتی ہے نا، کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا کہ واپس چھن جائے گی۔ تو وہ ہے جنت جو کہ اصل میں پھر ہم جس کے مالک ہوں گے۔ ابھی تو ہم امین ہیں دنیا میں، صرف امانت ہے یا امتحان ہے دنیا، اور جنت کیا ہوگی؟ نہ امانت نہ امتحان، میری پوزیشن۔ تب ہم کہہ سکیں گے میرا گھر، تب ہم کہہ سکیں گے میرا جسم۔ کوئی حساب نہیں دینا کہ کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، کوئی حساب نہیں دینا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا اور کتنا کھایا تھا، کچھ نہیں، نو اکاؤنٹیبلٹی۔ جو چیز اپنی نہیں ہوتی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا، اور جو چیز اپنی ہوتی ہے کوئی حساب تھوڑی لیتا ہے اس کا۔
کوئی حساب کتاب نہیں، فراغت تمہاری اپنی چیز ہے. تو دنیا میں اسی لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیٹیچ رہیں. میری نہیں ہے یہ چیزیں ساری، امانت ہے میرے پاس خالی. اتنا دل لگا کہ ہم تو ایسے پوزیسو ہو جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں پوزیسو، چیزوں کے بارے میں پوزیسو، گھر کے بارے میں پوزیسو. یہ تو میں کا تو کوئی ہمیں حق ہی نہیں بنتا. میرا گھر، میرے بچے، میرا کچھ نہیں ہے یہاں پر. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، امانت اور امتحان بس. دیٹس اٹ، نتھنگ مور. اب تھوڑا سا مضمون چینج ہو رہا ہے. بات ہوتے ہوتے، جنتیوں کا ذکر ہوتے ہوتے، اب ایک دم بیچ میں کیا ذکر آ گیا؟ فرشتوں کا. کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا، ما یمنعک، کیا چیز آپ کو روکتی ہے اے جبریل، ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کیا آپ ہمارے پاس اور زیادہ آیا کریں اس کے مقابلے میں جتنا کہ آپ آتے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. تو اس ایک آیت میں کئی باتیں آ گئیں، کئی سوالات کو، کئی عقائد کو ایڈریس کر لیا گیا. اور خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک طرح سے ہے، اور مشرکین مکہ کی بھی کچھ غلط فہمیاں دور کر دی گئیں. ایک تو یہ کہ اے نبی، آپ کے شوق سے ہم نہیں اتر سکتے، نہ اپنے شوق سے آ سکتے ہیں. اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، ہم پابند ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم عابد ہیں اللہ کے. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہم بے اختیار مخلوق ہیں. تو کس چیز کی اصلاح ہو گئی؟ مشرکین مکہ کے عقیدے کی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کو اختیار دے دیا تھا انہوں نے. تو بتا دیا کہ نہیں، خود مختار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی سمجھا دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے آپ سے ملنے. دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کسی سے محبت ہے اور وہ ہم سے ملنے نہیں آیا بہت دن تک، تو خدشہ کیا ہوتا ہے؟ بھول گیا ہم کو یا محبت نہیں رہی ہم سے. تو یہاں اطمینان دلا دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھولا نہیں ہے آپ کو. وہی آنے میں دیر یا وقفہ اللہ کی ناراضگی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حکمت ہی حکمت ہے اس میں. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبد واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، بس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، اس کی ہم نام؟ تو اللہ ہے رب، تو عبادت کرنی ہے. عبادت میں کیا آتا ہے؟ اطاعت اور عقیدہ دونوں. تو پتہ چلا کہ اللہ کی خالص عبادت، خالص اللہ کی اطاعت آسان کام نہیں، اس کے لیے صبر چاہیے. تو وصبر لعبادتی بھی آ سکتا تھا، وصبر لعبادتی، صبر کیجئے اس کی عبادت پر، جمے رہیے، ڈٹے رہیے. لیکن یہاں صبر تو نہیں، وصبر تو نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ وصطبر. تو یہ تو آ گیا، اس سے کیا پتا چلا؟ اور زور آ گیا نا اس کے اندر، گہرائی آ گئی ہے کہ اللہ کی بندگی میں جو مشکل پریشانی آئے پورے صبر سے مقابلہ کریں، ڈٹے رہیں. مخالفت آئے گی، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے. لوگ کھینچا تانی کریں گے، لوگ اپنا بندہ بنانا چاہیں گے، اللہ کا باغی بنانا چاہیں گے. ساری آزمائشیں آئیں گی، دنیا ہے دارالامتحان. اور کیا ہوگا؟ اور عبادت کے ساتھ مشکلات آئیں گی، عبادت کے ساتھ بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ٹینشنز ہوں گے، نقصان ہو جائے گا. جو مانگ رہے ہوں گے اللہ سے اس طرح وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوگی. 10 مسئلے ہوں گے. جمے رہنا صبر کے ساتھ عبادت پر، اور اللہ تو اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے. تو بس اللہ کا دامن پکڑ کے رکھو، اس کی تو کوئی مثال، کوئی نظیر ہی نہیں.
ہر مشکل کا حل اللہ نکال دے گا. کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ ہم نے کوئی دنیا میں دیکھا کسی کا نام اللہ ہو؟ نہیں. اوللہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام تو اللہ کے لیے ہیں. ہاں لوگ اپنا نام مثال کے طور پہ رحمان رکھ سکتے ہیں، الرحمان تو نہیں رکھ سکتے، نیور. سمجھ آئی آپ کو بات؟ سمیع نام رکھ سکتے ہیں، السمیع تو کوئی نہیں رکھ سکتا. اور اللہ جو کہ اللہ کا اپنا نام ہے وہ تو کبھی بھی کوئی نہیں رکھتا. کبھی ہم نے کسی کا سرنیم نہیں سنا کہ اللہ و نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کا اپنا نام ہے اور یہ ہمیشہ سے اللہ نے اپنا نام اللہ ہی رکھا ہے. چلیں یہاں رک جاتے ہیں، پھر آپ بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے.